السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ 6 رمضان 30 اپریل بروز جمعرات ہم انشاءاللہ اپنا 16واں پارہ جو ہے اس کا آغاز کریں گے، 16واں پارہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کو تمام کلاموں پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تمام کائنات اور مخلوقات پر فضیلت ہے۔ جو لوگ اس کلام کو اہمیت دیتے ہیں، اپنی زندگی میں اس کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں اور اس کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت میں عزت عطا فرمائے گا۔ احد کے دن جب بہت سارے لوگ شہید ہو گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کو دو صحابہ کو ایک قبر میں دفنا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفن کرنے سے پہلے پوچھتے کہ ان دونوں میں سے زیادہ قرآن مجید کس نے پڑھا ہے؟ لوگ جس کی طرف اشارہ کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبر میں پہلے رکھتے، یعنی مقدم رکھتے۔ گویا آپ لوگوں کو یہ سکھانا چاہ رہے تھے یا انہیں اپنی عملی زندگی میں یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ کس طرح اہل القرآن کو دوسروں پر فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں قرآن کریم کی ایسی محبت ڈال دے جو ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اپنے خاص اور محبوب بندوں میں شامل فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ 16واں پارہ قال علم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوۃ لا یستجاب لها۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، رب یسر ولا تعسر، رب یسر ولا تعسر۔ سورہ مریم ہے اور مکی صورت ہے۔ سورہ شروع کرنے سے پہلے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں۔ اس سورت کا بنیادی مقصد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقائد کی وضاحت اور ان کے بارے میں عیسائیوں کی تردید ہے۔ اگرچہ مکہ مکرمہ میں جہاں یہ سورت نازل ہوئی عیسائیوں کی کوئی خاص آبادی نہیں تھی، لیکن مکہ مکرمہ کے بت پرست کبھی کبھی آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ نبوت کی تردید کے لیے عیسائیوں سے مدد لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سے صحابہ کرام کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سے صحابہ کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، جہاں عیسائی مذہبی کی حکمرانی تھی۔ اس لیے ضروری تھا کہ مسلمان حضرت عیسیٰ، حضرت مریم، حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صحیح حقیقت سے واقف ہوں، یعنی ان کا مائنڈ جو ہے وہ صحیح کلیئر کیا جائے کہ عیسائیت کیا ہے، تاکہ وہ اس بات کو سمجھ سکیں۔ چنانچہ صورت میں ان حضرات کے واقعات اس سیاق و سباق میں بیان ہوئے ہیں، اور چونکہ یہ واضح کرنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ تھا نا، تو ان کا عقیدہ جو ہے وہ یہاں پر صحیح کرنا تھا، بلکہ وہ انبیاء کرام ہی کے مقدس سلسلے کی کڑی ہیں۔ اس لیے بعض دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی مختصر تذکرہ اس صورت میں آیا ہے، لیکن زیادہ جو ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت اور اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کی کیفیات سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ اس صورت میں بیان ہوئی ہیں، اسی لیے اس کا نام سورہ مریم رکھا گیا۔ سورہ مریم مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 1 سے 5 تک تلاوت دیکھ لیجئے، تلاوت اور ترجمہ۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال ربی انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم أكن بدعائک رب شقیا وإنی خفت الموالی من ورائي وكانت امرأتی عاقرا فهب لي من لدنک ولیا۔
شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات ہیں۔ یہ تذکرہ ہے اس رحمت کا جو تمہارے پروردگار نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب انہوں نے اپنے پروردگار کو آہستہ آہستہ آواز سے پکارا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرے پروردگار، میری ہڈیاں تک کمزور پڑ گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی سفیدی سے بھڑک رہا ہے، اور پروردگار میں آپ سے دعا مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا، اور مجھے اپنے بعد اپنے چچا زاد بھائیوں کا اندیشہ لگا ہوا ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے، لہٰذا آپ خاص اپنے پاس سے مجھے ایک وارث عطا فرما دیجئے۔ اچھا، یہاں پر یہ دیکھیں آیت نمبر 4 میں جو حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی تھی نا، بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اس کو ہائی لائٹ کر لیجیے گا، یاد کر لیں اور یہ دعا مانگا کریں۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ کتنی مطلب انہوں نے ایک لاڈ سے، پیار محبت سے، ایمان سے دعا اللہ تعالیٰ سے کی تھی نا، کہ اللہ تعالیٰ میں کبھی آپ سے دعا مانگ کر نامراد ہوا ہی نہیں ہوں۔ اتنا بلیو، اتنا کانفیڈنٹلی انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ جب بھی میں نے آپ سے مانگا آپ نے مجھے دیا ہے۔ تو اگر ہم بھی یہ کانفیڈنس کے ساتھ اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے دعا مانگیں نا، کہ اللہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم آپ سے دعا مانگیں اور وہ قبول نہ ہو یا آپ ہماری دعا نہ سنیں، تو انشاءاللہ اللہ ضرور سنے گا۔ اچھا، یہاں پر اس کا یہ بھی دیکھ لیجیے گا، آیت نمبر 5 کے حوالے سے تھوڑے سے ہم اس کی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں ہے کہ آیت نمبر 5
جی تو آیت نمبر 5 کی تھوڑی سی ہم ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں یہ تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی وہ کیوں مانگی تھی؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ میری کوئی اولاد تو ہے نہیں، اور میرے پیچھے جو میرا چچا زاد بھائی ہے وہ اپنے علم اور تقوی کے اعتبار سے اس مقام پر نہیں ہے کہ وہ میرے مشن کو آگے جاری رکھ سکے، اس لیے مجھے اندیشہ ہے کہ وہ دین کی خدمت نہیں کر سکیں گے، لہٰذا مجھے اپنا ایک بیٹا ایسا عطا فرما جو میرے علوم نبوت کا وارث ہو۔ اب دیکھیں یہاں دعا مانگنے کا مقصد بھی کیا تھا، اولاد کیوں مانگ رہے ہیں کہ جو ان کا جو ورثہ تھا، یعنی علم، انبیاء کا جو ورثہ ہوتا ہے وہ علم ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا میرا جو یہ ورثہ ہے اس کو وہ آگے لے جا سکے یا ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے، تو ہمارے لیے بھی اس دعا میں کیا سبق ہے کہ ہم بھی جب اولاد کے لیے دعا مانگیں تو یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی نیک صالح اولاد عطا فرما جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو، جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ تو انہوں نے اتنے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی نا کہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں آپ سے دعا مانگوں اور آپ اسے قبول نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی ان کی دعا قبول بھی کی تھی، جیسا انہوں نے مان کیا ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ مان کر کے انہیں اولاد عطا کی تھی۔ آیت نمبر آگے دیکھ لیجیے گا 6 سے لے کے 9 تک، جو میرا بھی وارث اور یعقوب علیہ السلام کی میراث بھی پائے، اور یا رب اسے ایسا بنائیے جو خود آپ کا پسندیدہ ہو۔ آواز آئی کہ اے زکریا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیٰ۔ آواز آئی کہ اے زکریا، ہم تمہیں ایک ایسے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے پہلے ہم نے اس کے نام کا کوئی اور شخص پیدا نہیں کیا۔ زکریا علیہ السلام نے کہا کہ میرے پروردگار، میرے یہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا جب کہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے سے سال کو پہنچ گیا ہوں کہ میرا جسم سوکھ گیا ہے؟ کہا ہاں ایسا ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ یہ تو میرے لیے معمولی بات ہے، اور اس سے پہلے میں نے تمہیں پیدا کیا جب تم کچھ بھی نہیں تھے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر کیا بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب میں اللہ تعالیٰ سبب کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو بن باپ کے بھی بیٹا پیدا کر سکتے ہیں، جیسے آگے آئے گا حضرت مریم کا۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو بڑھاپے میں بھی اولاد پیدا کروا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہیں تو بانجھ عورت کو بھی اولاد دے سکتے ہیں، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف کون کہتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں اس کو تھوڑا سا جو ہے ریلیٹ کرتے جائیں کہ جب حضرت انہوں نے زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، اتنے مان سے، اتنے لاڈ سے جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، تو نہ صرف یہ کہ اللہ نے ان کی دعا قبول کی، اور قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا لڑکا دیا جس کے لیے انہوں نے خوشخبری دی کہ یہ بھی جو ہے آگے نبیوں میں سے ہوگا، اور اللہ نے اس کا پیار سے نام بھی خود رکھا اور کہا کہ اس سے پہلے یہ نام جو ہے وہ کسی کا نہیں ہوا، لہٰذا اللہ نے اس کا نام بھی خود جو ہے وہ رکھا۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 10 سے لے کے 15 تک دیکھ لیجیے گا۔ زکریا علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجیے۔ فرمایا تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم صحت مند ہونے کے باوجود 3 رات تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے۔ چنانچہ وہ عبادت گاہ سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آئے اور ان کو اشارے سے ہدایت کی کہ تم لوگ صبح و شام اللہ کی تسبیح کیا کرو۔ پھر جب یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو کر بڑے ہو گئے تو ہم نے ان سے فرمایا اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اور ہم نے بچپن ہی میں ان کو دانائی بھی عطا کر دی تھی، اور خاص اپنے پاس سے نرم دلی اور پاکیزگی بھی، اور وہ بڑے پرہیزگار تھے، اور اپنے والدین کی خدمت گزار، نہ وہ سرکش تھے نہ نافرمان، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہے ان پر اس دن بھی جس روز وہ پیدا ہوئے، اور اس روز بھی جس روز انہیں موت آئے گی، اور اس دن بھی جس روز انہیں زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہ ہوتی ہے قبولیت کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو کیسے قبول فرمایا کہ ایسا بیٹا، نہ صرف بیٹا دیا اس عمر میں بلکہ ایسا بیٹا جس کی یہ ساری صفات تھی نا، کہ بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ نے دانائی عطا کر دی، نرم دل، پاکیزہ، اور والدین کی بے انتہا خدمت کرنے والے، فرما بردار تھے۔ تو اللہ نے جس دن پیدا ہوئے اس دن بھی اللہ کا سلام آیا، اور کہا کہ جب وہ فوت ہوں گے تب بھی اللہ تعالیٰ کا سلام ان پر آئے گا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب وہ کر لیتے ہیں نا، کسی کی دعا قبول کر لیتے ہیں، تو مزید اس پہ اللہ تعالیٰ کیسی مہربانیاں کرتے ہیں۔
آگے دیکھیے آیت نمبر 16 سے 21 تک کا ترجمہ دیکھ لیجیے گا۔ اور اس کتاب میں مریم کا بھی تذکرہ کرو، اس وقت کا تذکرہ جب وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر اس جگہ چلی گئیں جو مشرق کی طرف واقع تھا۔ پھر انہوں نے لوگوں کے اپنے درمیان ایک پردہ ڈال لیا۔ اس موقع پر ہم نے ان کے پاس اپنی روح یعنی ایک فرشتے کو بھیجا جو ان کے سامنے ایک مکمل انسان کی شکل میں ظاہر ہوا۔ مریم نے کہا کہ میں تم سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تم میں خدا کا خوف ہے تو یہاں سے ہٹ جاؤ۔ فرشتے نے کہا میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم علیہ السلام نے کہا میرے لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے تو کبھی کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ فرشتے نے کہا ایسے ہی ہو جائے گا، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے ایک معمولی بات ہے اور ہم یہ کام اس لیے کریں گے تاکہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے رحمت کا مظاہرہ کریں، اور یہ بات پوری طرح طے ہو چکی ہے۔ یہ تو آیت نمبر 17 کی تھوڑا سا جو تفسیر ہے وہ کیا ہے کہ یہاں جو بات کی نا کہ وہ علیحدہ جانا چاہتی تھیں، تو اس کا یہ کہ علیحدہ جا کر پردہ ڈالنے کی وجہ بعض مفسرین نے یہ بتائی کہ وہ غسل کرنا چاہتی تھیں، اور بعض جگہ یہ ہے کہ وہ عبادت کے لیے اپنی تنہائی اختیار کرنا مقصود تھا کہ وہ علیحدگی میں عبادت کرنا چاہتی تھیں۔ اور آیت نمبر 19 کے حوالے سے تھوڑا سا دیکھ لیجئے کہ پاکیزہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے نسب اور اپنے اخلاق و عادت کے اعتبار سے پاکیزہ ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ صفات ان کے اندر پیدا کریں گے۔ اور آیت نمبر 21 میں ہے کہ انسان کی پیدائش کا عام طریقہ تو یہ ہے کہ وہ مرد اور عورت دونوں کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس طرح پیدا فرمایا کہ ان کی پیدائش میں کسی مرد کا کوئی دخل نہیں تھا، نہ کسی عورت کا، اور حضرت حوا کو چونکہ انہی کی پسلی سے پیدا کیا گیا اس لیے ان کی پیدائش میں بھی کسی مرد کا کوئی دخل نہیں تھا اور نہ ہی عورت کا کوئی دخل تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے پیدائش کی یہ جو چوتھی صورت اپنی قدرت سے ظاہر فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے بغیر صرف ماں سے پیدا فرمایا، اس سے ایک تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ مقصود ہے، اور دوسرے وہ ایک پیغمبر کی حیثیت میں لوگوں کے لیے رحمت بنا کر تشریف لائے تھے۔ پھر آیت نمبر 23 میں دیکھتے ہیں پھر ہوا یہ کہ مریم کو اس بچے کا حمل ٹھہر گیا، اور جب ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ اس کو لے کر لوگوں سے الگ تھلگ ایک مقام پر چلی گئیں۔ آیت نمبر 23 ہے پھر زچگی کے درد نے انہیں ایک کھجور کے درخت کے پاس پہنچا دیا، وہ کہنے لگیں کہ کاش میں اس سے پہلے مر ہی گئی ہوتی اور مر کر بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ اب یہ دیکھیں یہ جو آیت نمبر 23 ہے نا، اس کی تفسیر میں تھوڑا سا یہ ملتا ہے ہمیں کہ ایک پاک باز عورت کو کنوارے پن میں بچے پیدا ہونے کے تصور سے جو بے چینی ہو سکتی ہے، وہ ظاہر ہے کہ اگرچہ عام حالات میں موت کی تمنا کرنا منع ہے، لیکن کسی دینی نقصان کے اندیشے سے ایسی تمنا منع نہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ شاید شدید بے چینی کے عالم میں حضرت مریم علیہ السلام کو فرشتے کی دی ہوئی بشارتوں کی طرف وقتی طور سے دھیان نہیں رہا، اور اس لیے ان کے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ جو ہے یا کلمات نکل گئے تھے۔ پھر آگے ہے کہ پھر فرشتے نے ان کے نیچے ایک جگہ سے انہیں آواز دی کہ غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے لیے نیچے ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے، وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا، اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، اس میں سے پکی ہوئی تازہ کھجوریں تم پر جھڑیں گی۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا بندوبست فرما دیا نا، کہ وہاں پانی کا بھی بندوبست ہو گیا، چشمہ نکل رہا تھا، اور رطب کھجوریں جو تھیں، تازہ کھجوریں، درخت تھا اس پہ سے تازہ کھجوریں گر رہی تھیں جو ان کے منہ میں جا رہی تھیں اور وہ انہیں کھا رہی تھیں۔ تو کھجور جو ہے اس میں بہت زیادہ انرجی ہوتی ہے نا، اس کی اگر مزید ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں، اس وقت اتنا ٹائم نہیں ہے، لیکن صرف اتنا میں آپ کو بتاؤں گی کہ کھجور جو ہے وہ بہترین انرجیٹک ڈائٹ ہے، اور دیکھیں قرآن میں اللہ نے اس کا کس طرح ذکر فرمایا کہ اس وقت جب عورت کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت اللہ کے حکم سے کھجور کا درخت وہاں جو ہے نکل آیا تھا اور پانی تھا۔ تو اس کنڈیشن میں عورت کے لیے جو ہے اس پورے پیریڈ میں جو اس کا پریگننسی کا پیریڈ ہوتا ہے نا، ایک کھجور اسے ڈیلی کھانی چاہیے، اس سے بہت انرجی ملتی ہے،
اور ظاہر کھجور کھانا ویسے بھی سنت ہے، اور آخری دنوں میں جو لاسٹ منتھ ہے اس میں اگر 3 کھجوریں روز کھا لی جائیں تو اتنی انرجی ملتی ہے کہ اگر کوئی آپریشن کے بھی کیسز ہوتے ہیں نا کہ ڈاکٹر کہے کہ سیزیرین ہوگا، تو الحمدللہ اس کی برکت سے بہت سے ایسے کیسز ہیں جو ان ٹائم جو ہے وہ نارمل ہو گئے۔ تو کھجور کھانا سنت ہے، یہ پھر اس کنڈیشن میں خاص کر خواتین کھجور کا استعمال رکھیں، لیکن عام دنوں میں پورے پیریڈ میں زیادہ نہیں، صرف 1 کھجور، اور آخری جو منتھ ہے اس میں 3 کھجوریں ڈیلی۔ آگے آیت نمبر 26 سے 28 تک دیکھ لیجیے گا۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا۔ اب کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی رکھو، اور اگر لوگوں میں سے کسی کو آتا دیکھو تو اشارے سے کہہ دینا کہ آج میں نے خدائے رحمان کے لیے ایک روزے کی منت مانی ہے، اس لیے میں کسی بھی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ پھر وہ اس بچے کو اٹھائے اپنے قوم کے پاس آئیں، وہ کہنے لگے کہ مریم تو نے تو بڑا غضب ڈھا دیا، اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں کوئی بد کردار عورت تھی۔ اب دیکھیں، اب جب بچہ ہو گیا اور وہ اسے لے کر آئیں تو اب وہ لوگوں کے جو کمنٹس آ رہے تھے ان کو وہ سننے کے لیے تیار ہو گئے۔ کیا کیا لوگ کمنٹ دے رہے تھے کہ ان کے اوپر نعوذ باللہ ان کے اوپر جو ہے بیڈ کریکٹر ہونے کا الزام لگا دیا۔ آیت نمبر 26 میں دیکھیں کہ حضرت مریم علیہ السلام جس جگہ تشریف لے گئی تھی نا، وہ کچھ بلندی پر واقع تھی، اور اس کے نیچے نشیب میں سے فرشتہ سے دوبارہ ہم کلام ہوا اور انہیں تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے کھانے پینے کا یہ انتظام فرما دیا، یعنی نیچے چشمہ بہہ رہا ہے اور معمولی کوشش سے تازہ کھجوریں آپ پر خود بخود جھڑ جائیں گی، یعنی آپ ذرا سا درخت کی ٹہنی ہلائیں گی تو وہ کھجوریں خود بخود آپ کے اوپر گر جائیں گی، جن میں پوری غذائیت بھی ہے اور تقویت کا سامان بھی، ٹھیک ہے، تو کھجور بہترین غذا ہے۔ پھر اس کے بعد 26 آیت میں دیکھیں کہ بعض جو پچھلی شریعتیں تھیں ان میں بات چیت نہ کرنے کا روزہ رکھنا بھی ایک عبادت کی شکل تھی، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں منسوخ ہو گئی تھی، اور اب ایسا روزہ رکھنا جو ہے وہ جائز نہیں، یعنی ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ ہدایت دی گئی تھی کہ وہ ایسے روزے کی منت مان کر روزہ رکھیں، اور کوئی بات کرنا چاہے تو اسے اشاروں سے بتا دیں کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اب اس میں حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ تاکہ خواہ مخواہ لوگوں کے سوال جواب سے مزید تکلیف نہ ہو، یعنی لوگ جو ان پہ کمنٹس دیں گے، طرح طرح کی باتیں کریں گے، تو بجائے اس کے کہ وہ ہر ایک کا جواب دیں، سمپلی ان کو ایک طریقہ سکھا دیا کہ بس آپ لوگوں کو اشارے سے کہہ دیں میں روزے سے ہوں، یعنی میں نے چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے، تو میں آپ سے کسی قسم کی کوئی بات جو ہے وہ نہیں کر سکتی۔ اچھا، یہ جو چپ کا روزہ ہے نا، ویسے تو خیر اب شریعت میں جائز نہیں ہے، لیکن اس کی حیثیت ایک عام جو ہے گھر کے ماحول کو بنانے کے لیے بڑا اچھا یہ روزہ ہے کہ اگر گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا یا فساد ہو تو دیکھیں جب شوہر اور بیوی آپس میں دونوں بولیں گے، شوہر بھی بول رہا ہے بیوی بھی، تو لڑائی جھگڑا بڑھے گا نا۔ تو اگر ایک خاموش ہو جائے، چاہے شوہر خاموش ہو جائے یا بیوی، تو لڑائی جھگڑا بڑھے گا نہیں۔ تو یہ چپ کا روزہ اس جگہ پہ بہترین ہے کہ اگر انسان خاموشی اختیار کر لے تو لڑائی جھگڑا فساد جو ہے وہ بڑھنے سے بچ جاتا ہے۔ آیت نمبر 27 میں ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد حضرت مریم پوری طرح مطمئن ہو چکی تھی کہ جس اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی خاص قدرت سے بچہ پیدا فرمایا ہے وہی ان کی برات بھی ظاہر فرما دے گا، یعنی وہی مجھے بری کر دے گا ان تمام باتوں سے، اس لیے اطمینان کے ساتھ خود ہی اپنے بچے کو لے کر لوگوں کے سامنے آ گئیں اور سب اس کے لیے تیار ہو گئیں معاملے کے لیے۔ آیت نمبر 28 کی تفسیر ہے کہ اب یہاں جو انہوں نے کہا نا کہ اے ہارون کی بہن، اب یہ ہارون کی بہن انہیں کیوں کہا تھا، اس میں دیکھیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں اور ان کے قبیلے کی طرف منسوب کر کے ان کو ہارون کی بہن کہہ دیا گیا، جیسے حضرت ہود علیہ السلام کو عاد کا بھائی کہا گیا تھا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے کسی بھائی کا نام ہارون ہو، اور چونکہ وہ نیک نام بزرگ تھے اس لیے ان کی قوم نے ان کا حوالہ دیا۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 29 سے 34 تک کا ترجمہ دیکھ لیجیے گا۔ اس پر مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، لوگوں نے کہا بھلا ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی پالنے میں پڑا ہوا ہے۔ اس پر بچہ بول اٹھا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا،
قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور جہاں بھی میں رہوں مجھے بابرکت بنایا ہے، اور جب تک میں زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، اور مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا ہے، اور مجھے سرکش اور سنگ دل نہیں بنایا۔ اب دیکھیں یہاں اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پنگوڑے میں یعنی جھولے میں ہی قوت گویائی عطا کر دی تھی اپنی ماں کے لیے نا، کہ اپنی ماں کی بے گناہی یا وہ سب ثابت کرنے کے لیے اللہ نے کہا کہ یہ اب اپنی ماں کے حق میں گواہی دے گا، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ جھولے میں ہی لیٹے لیٹے ان کی باتوں کا جواب دیا، اور خود بتایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا بندہ ہوں، نبی بنایا گیا ہے، اور ساتھ مجھے بابرکت بنایا ہے، اور یہ کہ جب تک میں زندہ رہوں دو چیزیں مجھ پر بھی فرض ہیں، نماز اور زکوٰۃ۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 33 اور 34 کا ترجمہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے مجھ پر اس دن بھی جب میں پیدا ہوا، اور اس دن بھی جس دن میں مروں گا، اور اس دن بھی جب مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم۔ ان کی حقیقت کے بارے میں سچی بات یہ ہے کہ جس میں لوگ جھگڑا کر رہے تھے، ذالک عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ اور آیت نمبر 30 کے حوالے سے تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا، یعنی بڑے ہو کر مجھے انجیل عطا کی جائے گی۔ تو آپ کو جو کتاب یا شریعت دی گئی تھی وہ کون سی تھی؟ انجیل۔ اور نبی بنایا جائے گا، اور یہ بات اتنی یقینی ہے جیسے ہو ہی چکی۔ اب دیکھیں دودھ پیتے بچے کا اس طرح بولنا اللہ کی طرف سے کیا تھا؟ کھلا ہوا ایک معجزہ تھا، جس نے حضرت مریم علیہ السلام کی برات جو ہے وہ بالکل واضح کر دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کے ذریعے ان کی برات جو ہے پاک دامنی واضح کی۔ آیت نمبر 34 میں اس کی وضاحت ہے کہ اس پورے واقعے کو ذکر فرما کر یہ نتیجہ نکالا گیا کہ عیسائیوں اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو افراط و تفریط اختیار کر رکھی ہے وہ حقیقت نہیں ہے، نہ وہ الزامات درست ہیں جو یہودیوں نے ان پر لگائے ہیں، اور نہ انہیں اللہ تعالیٰ کا بیٹا ماننا صحیح ہے جیسا کہ عیسائیوں نے مان رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی بیٹے کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت نمبر 35 سے 40 تک کا ترجمہ دیکھیں۔ اللہ کی یہ شان نہیں ہے، ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذ قضی امرا فانما یقول لہ کن فیکون۔ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کوئی بیٹا بنائے، اس کی ذات پاک ہے، جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس وہ اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا، چنانچہ وہ ہو جاتی ہے۔ اور اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ یقیناً اللہ میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار، اس لیے اسی کی عبادت کرو، یعنی سیدھا راستہ ہے۔ پھر بھی ان میں سے مختلف گروہوں نے اختلاف ڈال دیا، چنانچہ جس دن یہ ایک زبردست دن کا مشاہدہ کریں گے اس دن ان کی بڑی تباہی ہوگی جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ جس روز یہ ہمارے پاس آئیں گے اس دن یہ کتنے سننے والے اور دیکھنے والے بن جائیں گے، لیکن یہ ظالم آج کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس پچھتاوے کے دن سے ڈرائیے جب ہر بات کا آخری فیصلہ ہو جائے گا، جبکہ یہ لوگ اس وقت غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لا رہے۔ یقین جانو کہ زمین اور اس پر سارے رہنے والوں کے وارث ہم ہی ہوں گے، اور ہماری طرف ہی سب کو لوٹایا جائے گا۔ آیت نمبر 41 سے 46 تک دیکھ لیجیے گا۔ جی اس میں ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور اس کتاب میں ابراہیم کا بھی تذکرہ کرو، بے شک وہ سچائی کے خوگر نبی تھے۔ یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کہ ابا جان آپ ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ ہی وہ کوئی کام کر سکتی ہیں۔ ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، اس لیے آپ میری بات مان لیجئے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجیے، یقین جانیے کہ شیطان خدائے رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان مجھے اندیشہ ہے کہ رحمان کی طرف سے آپ پر کوئی عذاب نہ آ جائے جس کے نتیجے میں آپ شیطان کے ساتھی بن کر رہ جائیں۔ ان کے باپ نے کہا ابراہیم کیا تم میرے خداؤں سے بیزار ہو؟
याद रखो या अबती इन्नी अखाफ़ु अन यमस्सका अज़ाबुम मिनर रहमान फ़तकूना लिश्शायातीन वलिया क़ाल अराग़िबुन अंत अन आलिहती या इब्राहीम लइन लम तंतहि लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया। देखें बाप क्या जवाब दे रहा है। कहा कि इब्राहीम क्या तुम मेरे खुदाओं से बेजार हो। याद रखो अगर तुम बाज ना आए तो मैं फिर तुम पर पत्थर बरसाऊंगा और अब तुम हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाओ। यानी बाप ने क्या रिएक्ट किया कि हज़रत इब्राहीम ने जो इतना समझाया और बताया कि देखें आप इसकी इबादत ना करें, तो आज़र जो था यानी इनका जो बाप था उससे बुत परस्त था, बल्कि ख़ुद बुत तराशी भी किया करता था, यानी बुतों को तराश के बनाया भी करता था। और आयत 44 की थोड़ी सी देखें तफसीर के बुतों की इबादत करने का ख्याल दर हकीकत किसने डाला था? शैतान ने डाला था ना। पीछे बताया था ना मैंने कि इसका आगाज़ कहाँ से हुआ था, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से। इसलिए बुतों की इबादत का मतलब यही था कि इंसान शैतान को काबिल अताअत समझकर उसकी इबादत करे, यानी जो अंजाम शैतान का हो वही आपका भी हो। इतनी बातें उन्होंने इतने प्यार से मोहब्बत से अपने बाप को समझाई, लेकिन बाप ने क्या जवाब दिया कि तू मेरे इन खुदाओं से बेजार है, लिहाजा तो बाज़ आ जाएगा, ना बाज़ आए तो मैं तुझे क्या करूँगा, संसार कर दूँगा पत्थरों से। और फिर कहा कि तू चला जा मेरे सामने से, यानी उससे अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया। आयत नंबर 47 से 50 तक देखिए। क़ाल सलामुन अलैका सअस्तग़फ़िरुका लका रब्बी इन्नहु कान बी हफ़िया। इब्राहीम ने कहा मैं आपको रुख़सत का सलाम करता हूँ। अलग हो गए उनसे बाप से, किसके खातिर? अल्लाह की खातिर। अब यहाँ देखें क्या क्या आजमाइशें आई ना हज़रत इब्राहीम पे। जब उन्होंने अल्लाह की वाहदानियत का इकरार किया तो ये पहला बार उनके ऊपर हुआ, और पहले उसमें क्या हुआ कि कुर्बानी किसकी दी? अपने बाप की, और अल्लाह की खातिर बाप को छोड़ दिया। रुख़सत का सलाम कहा ठीक है। क़ाल सलामुन अलैका कि मेरी तरफ़ से आपको सलाम है, मैं अपने परवरदिगार से आपकी बख्शिश की दुआ करूँगा। यानी फिर भी ये कहा कि फिर भी मैं आपके लिए बख्शिश की दुआ करूँगा, बेशक वो मुझ पर बहुत मेहरबान है। और मैं लोगों से भी अलग होता हूँ, और अल्लाह को छोड़कर आप लोग जिन जिन की इबादत करते हैं उनसे भी, और मैं अपने परवरदिगार को पुकारता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि अपने रब को पुकार कर मैं कभी ना मुराद नहीं हुआ। अब देखें इनकी भी वही दुआ थी ना जब पीछे उनकी गुज़री ना हज़रत ज़करिया की। इन्होंने क्या कहा? असा अल्लाह अकून बिदुआइक रब्बि शक़िया, कि मैं आपसे मांग के, अल्लाह से मांग के कभी नामुराद हुआ ही नहीं हूँ। फिर कहा कि चुनाचे जब वो उनसे और उन बुतों से अलग हो गए जिन्हें वो अल्लाह के बजाय पुकारा करते थे, तो हमने उन्हें इसहाक़ और याक़ूब अलैहिस्सलाम जैसी औलाद बख्शी, और इनमें से हर एक को नबी बनाया। ठीक है, हज़रत इसहाक़ के जो आगे नस्लें चली थी उनमें क्या था? सारे नबी और पैगंबर आए थे, और उनको अपनी रहमत से नवाजा और उन्हें ऊंचे दर्जे की नेक नामी अता की। यानी अब देखें एक कुर्बानी दी, बाप को छोड़ा अल्लाह की खातिर, तो अल्लाह ने उन्हें दूसरी किस चीज़ से तक़विया दी? बेहतरीन औलाद की सूरत में, यानी हज़रत इसहाक़ और याक़ूब अलैहिस्सलाम जैसे बेटे दिए जिनसे आगे नस्लें चलीं। और वो कौन सी नस्लें थीं? नबियों और पैगंबरों की। तो कहा कि इस तरह अल्लाह ताला अपने बंदों के दर्जात बुलंद फरमाता है और उन्हें नेक नामी अता करता है। आगे देख लीजिएगा आयत नंबर 51 से 56 तक। और इस किताब में मूसा अलैहिस्सलाम का भी ज़िक्र करो, बेशक वो अल्लाह के चुने हुए बंदे थे और रसूल और नबी थे। हमने उन्हें कोहे तूर की जानिब से पुकारा, उन्होंने अपना राज़दार बनाकर अपना क़ुर्ब अता किया, और हमने उनके भाई हारून को भी नबी बनाकर अपनी रहमत से उन्हें एक मददगार अता किया। और इस किताब में इस्माईल का भी तज़किरा करो, बेशक वो वादे के सच्चे थे और रसूल और नबी थे। और ये हज़रत इस्माईल कौन थे? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे, जिन्हें पैगंबर बनाया गया था, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत इन्हीं से हुई, इनकी मतलब नस्ल में हुई। और वो अपने घर वालों को भी नमाज और ज़कात का हुक्म दिया करते थे और अपने परवरदिगार के नज़दीक पसंदीदा थे, क्योंकि हज़रत इब्राहीम ने अपने इन बेटे के लिए दुआ मांगी थी ना कि अभी तक जितने पैगंबर थे, जितने नबी थे, वो किस में आ रहे थे? हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल में चल रहे थे। तो इन्होंने खाना काबा बनाते हुए हज़रत इब्राहीम ने ये दुआ मांगी थी कि अल्लाह ताला अब जो एक नबी भेज और किस में से मबूस फरमा? मेरे बेटे इस्माईल की नस्ल में से हो। और इस किताब में इस इदरीस अलैहिस्सलाम का भी तज़किरा करो, बेशक वो सच्चाई के खूगर नबी थे। अब ये नबियों की खूबियाँ बयान की जा रही हैं। आगे देखिए आयत नंबर 57 से 60 तक है।
اور ہم نے انہیں رفعت دے کر ایک بلند مقام تک پہنچا دیا تھا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ وہ نبی ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا، اور ان میں سے کچھ لوگوں کی اولاد میں کچھ ان لوگوں کی اولاد میں سے ہیں جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور کچھ ابراہیم اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ سب ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت بخشی تھی اور اپنے دین کے لیے منتخب کیا۔ جب ان کے سامنے خدائے رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ آیت سجدہ ہے، پھر واجب ہو گیا ہے مجھ پر اور آپ پر، یہ ادا کر لیجیے گا۔ اس کے بعد دیکھیں آیت نمبر 59 اور 60 دیکھ لیجیے گا۔ پھر اس کے بعد ایسے لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو برباد کیا اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے، چنانچہ ان کی گمراہی بہت جلد ان کے سامنے آ جائے گی۔ البتہ جن لوگوں نے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آگے دیکھیں آیت نمبر ہماری ہے 61 سے 65 تک دیکھ لیجیے گا۔ ان کا داخلہ ایسے ہمیشہ باقی رہنے والے باغات میں ہوگا جن کا خدائے رحمان نے ان کے دیکھے بغیر ان سے وعدہ کر رکھا ہے۔ یقیناً ان کا وعدہ ایسا ہے کہ اس تک ضرور پہنچیں گے، وہ اس میں سلامتی کی باتوں کے سوا کوئی لغو بات نہیں سنیں گے۔ یہ کس کا ذکر ہے؟ جنت کا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اور ان کا رزق انہیں صبح و شام ملا کرے گا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو متقی ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو جنت میں جانے کی سب سے بڑی کنڈیشن اللہ نے لگا دی، اور وہ کیا ہے کہ جو انسان متقی ہوگا، اپنے اندر تقویٰ پیدا کرے گا، وہی جو ہے جنت میں جائے گا۔ اور فرشتے تم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر اتر کر نہیں آتے۔ جو کچھ ہمارے آگے ہے، جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وہ سب اسی کی ملکیت ہے، اور تمہارا رب ایسا نہیں جو بھول جایا کرتا ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین کا بھی مالک ہے، جو مخلوقات کے درمیان جو ان کے درمیان ہیں ان کا بھی، لہٰذا تم اس کی عبادت کرو۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادتہ ھل تعلم لہ سمیعا۔ لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر جمے رہو۔ کیا تمہارے علم میں کوئی اور ہے جو اس کی صفات جیسا ہو؟ اس میں تھوڑا سا ہم جی آیت نمبر 64 کی تھوڑی سی تفسیر دیکھ لیجیے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ اس پر بعض کفار نے آپ کا مذاق بھی بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعوذ باللہ معاذ اللہ چھوڑ دیا ہے۔ چنانچہ جب جبرائیل علیہ السلام آئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ آپ ہمارے پاس ذرا جلدی جلدی آیا کریں نا، جلدی جلدی کیوں نہیں آتے؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بات کا جواب دیا، اور وہ جواب نقل فرمایا کہ ہمارا اتر کر آنا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ہوتا ہے۔ ساری کائنات کی مصلحتیں وہی جانتا ہے، کیونکہ وہ آسمان اور زمینوں کی درمیانی مخلوقات سب کچھ اسی کے قبضے میں ہیں، اور اگر کسی وقت دیر ہوتی ہے تو حکمت کی وجہ سے ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور دیر کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ معاذ اللہ وہ وحی نازل کرنا بھول گیا ہے، یعنی اللہ اپنی مصلحتیں خود بہتر جانتا ہے۔ یہاں آیت نمبر 65 تک ہمارا ایک پارٹ مکمل ہوا ہے۔ آگے بی پارٹ شروع کرتے ہیں۔